فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، دنیاوی لحاظ سے جب ہم کسی سپر پاور یا بڑی طاقت کی بات کرتے ہیں تو دھیان مغرب کی طرف جاتا ہے اور وہ ممالک کہ جو بڑے طاقتور ہیں اور جو دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں ان کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر اگر انسانوں کی طرف دیکھیں، لوگوں کی طرف دیکھیں کہ لوگوں میں طاقتور کون ہے، تو عام خیال یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ طاقتور ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے وہ طاقتور ہے، جس کے پاس کوئی جاگیریں ہیں وہ طاقتور ہے، جس کے پاس کوئی فیکٹریاں ہیں وہ طاقتور ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، یعنی کوئی بھی، وہ طاقتور ہے۔ پارٹی ہے، کسی کے پاس کوئی جماعت ہے، اس کے پاس کوئی ادارے ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک طرح کی چھوٹی چھوٹی سپر پاورز ہیں کہ جو اپنے اپنے حلقوں میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا حقیقت میں یہی سپر پاور ہے؟ اگر رب العالمین کے جو فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ملک جو آج کل طاقتور اور سپر پاور ہیں 100-200 سال پہلے نہیں تھے اور 100-200 سال بعد بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح افراد جو طاقتور نظر آتے ہیں آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک طاقت ہے کہ جو دیر پا رہتی ہے اور اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے، اور وہ طاقت کہ جو رب العالمین نے بتائی، وہ طاقت جو دنیا میں بھی اللہ کے بندوں کو سرفراز کرتی ہے، عزت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، دولت بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی بھی ایسے بندوں کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو سورہ طٰہٰ ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت دعا میں، ایک بڑی مختصر سی دعا ہے، اس دعا میں ہمارے لیے بتا دیا۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے نے کی کہ جنہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ایک ایسے پیغمبر اور رسول اور ایک نبی ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے کہ جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ ذکر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کا نام لے لے کر رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قصہ ہے اور ان کے جو واقعات ہیں بار بار رب العالمین نے بتائے۔ اور یہ جو دعا ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ دعا میرے سے اور آپ سے منسلک ہے، یہ دعا انفرادی طور پر ہم سب سے منسلک ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو ایک عام بندے کو سپر پاور بنا دیتی ہے۔ اور یہ وہ دعا تھی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو ایک عام شخص تھے، وہ جب نبوت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں اور پھر جب وہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس وقت کی سپر پاور کو چیلنج کیا اور کئی مصیبتوں سے، تکالیف سے گزرے، جہاد کا راستہ اختیار کیا، جد و جہد کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر کار انہیں کامیابی دی اور فرعون اور اس کے جو لاؤ لشکر تھے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ تو ایک انفرادی شخص
جو اس دعا کی طاقت سے اٹھ کر ایک سپر پاور کو چیلنج کرتا ہے اور پھر اس سپر پاور کا تختہ الٹتا ہے اور پھر وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا نظام عدل قائم کرتا ہے، تو یہ دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 میں رب العالمین نے یہ باتیں بتائیں۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے، میرا دل کھول دیجئے، میرا دل بڑا کر دیجئے، مجھے حوصلہ دے دیجئے اور میرے دل میں لوگوں کے لیے جگہ پیدا کر دیجئے، کشادہ کر دیجئے۔ ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دیجئے، میں جن مشکلات سے گزر رہا ہوں ان مشکلات کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی جو گرہ ہے، یعنی میں جو بات کرتے ہوئے رکتا ہوں، جھجکتا ہوں، میرے سے بات نہیں ہو سکتی، میں اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتا، وہ مجھے طاقت دے دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ایک ایکشن پلان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور لے کے جا رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر میری یہ کمزوریاں رب العالمین میری ان کمزوریوں کو طاقت میں بدل دیں تو میں اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہوں۔ تو سامعین گرامی، رب العالمین کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کلام کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں، رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے میرے رب یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں اور میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے اکٹھے کرتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس لاٹھی سے میں اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو رب العالمین کہتے ہیں قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى، اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو پھینک دیجئے، آپ اسے زمین پہ ڈالیے۔ تو حضرت موسیٰ اسے زمین پہ ڈالتے ہیں، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جب انہوں نے لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ وہ لاٹھی اللہ نے اس کو معجزے سے ایک سانپ میں تبدیل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ کو قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس سانپ کو پکڑ لیں، وَلَا تَخَفْ، ڈرے نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ ڈرتے نہیں ہیں اور موسیٰ اس لاٹھی کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے دل میں ان کے اندر جو جرت اور ہمت تھی، وہ جرت انہیں سانپ سے خوفزدہ نہیں کر رہی، اور وہ دوڑتے ہوئے سانپ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ لاٹھی بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالیں تو وہ ایک روشن چمکتا ہوا ہاتھ بن جائے گا، اور لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دے رہے ہیں۔ کس لیے دے رہے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنی سرکشی میں، وہ اپنی ظلم میں، وہ اپنی زیادتی میں، وہ اپنی بغاوت میں حد سے بڑھ گیا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اسے اللہ کا پیغام دیں۔ سامعین گرامی، اور موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، سانپ کو پکڑنے سے خوف پیدا نہیں ہو رہا، فرعون کو جا کے اللہ کا پیغام دینا ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے شاید، اور اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ، اور اتنا شاید علم نہیں ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں دلائل کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ ایک اپنا پیغام مدبر انداز میں اور مدلل انداز میں، دلیل والے انداز میں، کہ جس سے آپ دوسرے شخص کو متاثر کر سکیں، کنونس کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اور وہ
اس طاقت کو مانگتے ہیں اور وہ رب کے حضور دعا کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، انسان اس دنیا میں اکیلا زندگی گزار نہیں سکتا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے کنیکٹڈ ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دفتر والوں سے، اپنے تجارت میں، کاروبار میں، نوکریوں میں، پورے معاشرے میں انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کا تعاون درکار ہے۔ دوسرے انسانوں کو اپنی بات سمجھانا، اپنا ہمنوا بنانا اور اپنے ساتھ ملانا، یہ ایک سپر پاور، یہ ایک ایسی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اگر انسان کے پاس ہو اور انسان اسے نیکی کے لیے استعمال کرے تو یہ ایک سپر طاقت بن جاتی ہے۔ دوسری چیز، مشکل کام کیسے کرنا ہے۔ اگر وہ شخص جو مشکل سے مشکل کام کو بڑی آسانی سے کر لے تو ہم کہتے ہیں یہ شخص بہت ماہر اور بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے، اور یہ کسی بھی مشکل کام کو آسانی سے کر لیتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کہ کوئی بھی عظیم مقصد جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے۔ تو یہ تین کوالٹیز اگر کسی شخص میں یکجا ہو جائیں تو وہ شخص ایک سپر طاقت کی حیثیت سے معاشرے میں کھڑا ہو سکتا ہے، بلند ہو سکتا ہے، اور اپنا نام رہتی دنیا تک چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ تو اسامین گرامی، اس کے لیے کون کون سے وسائل درکار ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی جسمانی طاقت چاہیے؟ کیا اس کے لیے کسی بندے کو بڑا خوبصورت ہونا چاہیے؟ کیا ان کام کے لیے کسی بندے کے پاس کوئی مادی وسائل ہونے چاہیے، کوئی پیسہ ہونا چاہیے، کوئی جاگیریں ہونی چاہیے، کوئی فیکٹریز ہونی چاہیے، کوئی جماعت ہونی چاہیے، کوئی فوج چاہیے، کوئی مقبولیت چاہیے، کوئی شہرت چاہیے، کوئی طاقت چاہیے؟ سامعین گرامی، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب اللہ کا بندہ اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ طاقت مانگی، نہ انہوں نے دولت مانگی، نہ انہوں نے شہرت مانگی، نہ انہوں نے فالوورز مانگے، نہ انہوں نے فوج مانگی، نہ انہوں نے عدلیہ مانگی، نہ انہوں نے ادارے مانگے۔ انہوں نے چار چیزیں مانگی۔ قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دیجئے۔ سینہ کشادہ یہ نہیں ہے کہ میں سینہ بڑا پھلا کے پھر رہا ہوں، سینہ کشادہ یہ ہے کہ میرا دل بڑا ہو گیا ہے، میرا دماغ کھل گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ وہ ڈائمینشنز دکھا رہے ہیں چیزوں کی جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ نے مجھے وہ حکمت دے دی ہے جن باتوں کو دوسرے سمجھ نہیں سکتے۔ میری انا ختم ہو رہی ہے، میرا حسد ختم ہو رہا ہے، میرا غصہ ختم ہو رہا ہے، میرے دل میں آنے والے منفی خیالات ختم ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ میرے دل اور میرے دماغ میں پیار آ رہی ہے، محبت آ رہی ہے، اخوت آ رہی ہے، عدل اور انصاف کا جذبہ آ رہا ہے، لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ آ رہا ہے۔ یہ رب اشرح لی صدری ہے۔ سامعین گرامی، میری سٹریس ختم ہو رہی ہے، میں جس پریشانی میں رہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر رہے ہیں اور اس پریشانی کو میرے سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت دے رہے ہیں کہ میں بغیر غصے میں آئے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتا ہوں، اور ایسی بات جس کو دوسرے کے دل اور دماغ پہ وہ بات اثر کرتی۔ کیونکہ آج کل کے دور میں ایک ہنگامہ برپا ہے، اور ہر شخص، ایک جماعت دوسرے جماعت پہ کبھی کوئی الزام لگاتی ہے، کبھی کوئی، نہ ایک جماعت دوسرے جماعت کی بات سننے کو تیار ہے، نہ دوسری تیسری کی بات سننے کو تیار ہے۔ یعنی ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام آسان کر دیجیے۔ اب سامعین گرامی، کام آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں، کوئی عمارت بنانا چاہتا ہوں،
کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتا ہوں تو وہ تو بلڈنگ تو بنے گی ہی بنے گی، اس کا تو کام کی جو بھی حساب و کتاب ہے وہ تو ویسا ہی رہے گا۔ آسان کب ہوگا؟ آسان تب ہوگا جب رب العالمین میری صلاحیتوں کو بڑھا دیں گے۔ جب میری صلاحیتیں بڑھ جائیں گی تو وہ کام میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم نے کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل یا کار چلانی سیکھی ہو تو پہلے دن جب بیٹھے ہوں گے سیٹ کے اوپر تو ہر بندہ ڈرتا ہے، اس کے دماغ میں خوف ہوتا ہے، اور وہ کبھی اسٹیئرنگ کو یوں کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی اسے گیئر نہیں بدلتے، کبھی اسے کلچ نہیں دبتا، اسے سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے، کبھی موٹر سائیکل ادھر جاتی ہے، کبھی سائیکل ادھر جاتی ہے۔ انسان کے دل اور دماغ میں خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب کچھ دنوں بعد، 1-2 مہینے بعد، جب انسان کو موٹر سائیکل چلانی آ جاتی ہے، سائیکل چلانی آ جاتی ہے، گاڑی چلانی آ جاتی ہے، تو پھر اس کا دماغ کہیں بھی ہوتا ہے اور وہ بڑے آرام سے موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو موٹر سائیکل پہ لوگ فون لگا کے باتیں بھی کر رہے ہیں، یعنی وہی کام جس سے وہ ڈرتے تھے کسی وقت، بڑا خوف تھا، اس کام کو وہ آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں۔ کام آسان نہیں ہوا، رب العالمین نے آپ کی صلاحیتیں بڑھا دیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جب انہیں مائیں چلانا شروع کرتی ہیں تو بڑا ڈر ڈر کر قدم اٹھاتے ہیں، ان سے پاؤں نہیں اٹھتا۔ پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ سوچ کر قدم اٹھاؤ، کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دے دی ہے کہ میں اب بغیر سوچے سمجھے اس کام میں مجھے اتنی مہارت ہو گئی ہے کہ میں اس کام میں آگے بڑھ رہا ہوں اور بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ تو سامعین گرامی، جب میں رب العالمین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے رب ویسر لی امری، میری کام کو آسان کر دیجئے، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے رب آپ میری صلاحیتوں کو بڑھا دیجئے، میری سکل بڑھا دیجئے، میرا ہنر بڑھا دیجئے، مجھے حوصلہ دے دیجئے، مجھے پریشانیوں سے تکلیفوں سے گزرنے کا حوصلہ دے دیجئے، کیونکہ پریشانیاں اور مشکل کام تو ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ جب انسان ان پریشانیوں سے اور مشکلوں سے گزرتا ہے تو انسان میں ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور جذبہ وہ بڑا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تھی ویسر لی امری۔ تیسری چیز، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان میں بلاغت دے دیجئے تاکہ دوسرے لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، دوسرے لوگ میری بات کو یفقہوا قولی۔ اکثر گفتگو میں ہم جب کبھی بڑی وہ جذباتی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور اکثر ہم کرتے رہتے ہیں کہ عقل ایک طرف ہوتی ہے اور جذبات بڑے حاوی ہوتے ہیں، تو ہم دوسرے کو کہتے ہیں یار تم میری بات نہیں سمجھ رہے، تو وہ بات سمجھ نہیں رہا ہوتا، اصل میں اس کو سمجھا ہی نہیں سک رہا ہوتا۔ یعنی ہم دوسرے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ میری بات سمجھ جائے گا، جبکہ میں اپنی بات کو اس طرح پیش ہی نہیں کر رہا کہ وہ شخص میری بات کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ یہ کمزوری میری ہے، سمجھنے والے کی نہیں ہے۔ اگر میں اپنی بات کو آسان لفظوں میں بیان کر کے لوگوں تک پہنچا نہیں سک رہا تو یہ کمزوری بولنے والے کی ہے، سننے والے کی نہیں ہے۔ تو سامعین گرامی، آج کی یہ جو کمپیوٹر کی دنیا ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کی اور یہ جو سمارٹ فونز کی دنیا ہے، یہ ساری دنیا اسی چیز کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہ گھومنا کیا ہے کہ کمپیوٹر کی جو زبان ہے وہ بڑی مشکل زبان، اسے عام بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو ماہرین تھے، ان ماہرین نے پہلے ونڈوز بنائی، یعنی چھوٹے چھوٹے آئیکونز بنے ہوئے ہیں کہ وہ عام بندے کو سمجھ آتے ہیں، اور آپ اس چھوٹے سے جو سمبل ہے اسے پریس کریں گے تو آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی وہ بندہ بجائے کہ وہ پوری ایک پی ایچ ڈی کرتا اور پوری وہ کمپلیکس کمانڈیں یاد کرتا، اس کے لیے ایک چھوٹا سا سمبل ہے، سمبل کو پریس کیا، کمپیوٹر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب ونڈوز کا دور ختم ہو رہا ہے تو ایپس کا دور شروع ہو رہا ہے کہ وہ کام جو ونڈوز میں 6 کلک پہ کرتے تھے وہ ایپ جو ہے 1 کلک پہ کرتی ہے۔ یعنی پیچھے کیا ہو رہا ہے؟
آپ کو غرض نہیں ہے، پیچھے بڑی کمپلیکس مشینیں چل رہی ہیں، لیکن کرنے والے کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یعنی جو انجینئرز اور جو ڈیزائنرز تھے، انہوں نے مشکل سے مشکل چیز کو آسان بنا کر ایسے پیش کر دیا کہ ایک عام بندہ جو شاید پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ بھی اسے پریس کر کے ایک دو دبا کے اور اپنا کام کر سکے، اور وہ ایک جو بڑی ایک پیچیدہ سی مشین ہے اس پیچیدہ مشین سے اپنا کام لے سکے۔ یعنی مشکل کام کو آسان کر دیا تاکہ عام لوگ اسے استعمال کر سکیں، اسے سمجھ سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا۔ چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے لیکن یاد کرنے والی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ سامعین گرامی، مشکل چیزوں کو آسان بنانا مشکل کام ہے، مشکل چیزوں کو آسان بنانا مشکل کام ہے، اور آسان چیزوں کو مشکل بنانا آسان کام ہے۔ آسان چیزوں کو مشکل بنانا آسان کام ہے، مشکل چیزوں کو آسان کرنے کے لیے بہت محنت اور بڑا علم درکار ہے۔ جیسے حکومت پٹرول کی قیمتیں بڑھاتی ہے، بڑا آسان کام، ایک نوٹیفیکیشن کی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، لیکن ایک عام آدمی کا معیار زندگی اور اس کی آمدنی کو بڑھانا اور معاشرے کو اس لیول پہ خوشحالی کے لے کے آنا کہ لوگوں کو پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت چبھے نہیں، یہ بہت مشکل کام۔ گندگی پھیلانا بڑا آسان کام ہے، اور صفائی کرنا، چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی وی آئی پی روٹ ہے، کوئی جلوس ہے تو سڑکیں بلاک کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن ٹریفک بھی چلتی رہے، سارے لوگ بھی چلتے رہیں، اور اسی کے اندر سے کوئی وی آئی پی روٹ سیکورٹی کے ساتھ گزر جائے یا کوئی جلوس پوری سیکورٹی کے ساتھ گزر جائے اسی ٹریفک کے بہاؤ میں، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام۔ تو اس لیے آسان کام یہ ہے کہ سڑکیں بند کر دو اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو، کیونکہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، علم ہونا پڑتا ہے، نالج اور حکمت ہونی پڑتی ہے کہ میں کس طرح اس مشکل کام کو آسان کر دیتا ہوں۔ اور سامعین گرامی، چوتھی اور آخری چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی وہ ایک مخلص ساتھی کی مدد تھی، صرف ایک ساتھی کی، کیونکہ کوئی بھی شخص کوئی بھی اگر بڑا کام کرنا چاہے تو وہ اکیلا نہیں کر سکتا، یہ مسلمہ بات ہے، حقیقت ہے۔ ماڈرن مینجمنٹ بھی یہی کہتی ہے اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی یہی کہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چوتھی چیز مانگی وہ مدد مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے میرے رب میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک نائب، ایک مددگار مقرر کر دیجئے، ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے اسے آپ میرا مددگار کر دیجئے، اشدد بہ عذری، اور اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط کر دیجئے، وشرکہ فی امری، تاکہ وہ میرے کام میں میرا مددگار بن جائے، میرا شریک ہو جائے۔ تو اسی لیے وہ کہاوت ہے کہ ایک اور ایک مل کے دو نہیں بلکہ ایک اور ایک مل کے 11 بنتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب آپ کسی ٹیم میں کام کرتے ہیں اور کسی ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ مقصد آپ کے جو ذاتی مقصد ہے اس سے کہیں بلند اور بالا مقصد ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کئی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ چوتھی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی کہ میرے لیے میرا جو سگا بھائی ہے اسے میرا مددگار اور ساتھی بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت کا درجہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی اور مددگار بنا دیا۔ سامعین گرامی، ہم آج ایک خوددار ملک بننا چاہتے ہیں، ہم ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں، صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں بننا چاہیے اور اس بننے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن
اس کام کے لیے ہم اپنے قائدین کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، وہ ہمیں ایک عظیم طاقت بنائیں گے. اور ہمارے قائدین کہتے ہیں کہ تم اگر مجھے اقتدار دو گے تو میں تمہاری حالت کو بدلوں گا، یعنی مجھے اقتدار دو گے تو میں تمہاری حالت کو بدلوں گا. قائدین کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، عوام کی حالت نہیں بدلتی. انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت نہیں تھی، انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت نہیں تھی. انہوں نے اقتدار نہیں مانگا، انہوں نے پیسہ نہیں مانگا، انہوں نے فوج نہیں مانگی، انہوں نے وسائل نہیں مانگے. انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے علم اور اپنی محنت سے انہوں نے یہ طاقتیں اللہ سے مانگی. انہوں نے اخلاق کی طاقت مانگی، انہوں نے کردار کی طاقت مانگی، انہوں نے علم کی طاقت مانگی، انہوں نے حکمت کی طاقت مانگی، انہوں نے محنت کرنے کی طاقت مانگی، انہوں نے سچ بولنے کی طاقت مانگی، انہوں نے عدل اور انصاف کے راستے پر چلنے کی طاقت مانگی. اور جب رب العالمین نے انہیں یہ طاقتیں عطا کی تو پھر اس دنیا نے دیکھا کہ انہی انبیاء علیہ السلام نے جو اکثر کمزور اور غریب گھروں میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ایک ایسے انقلاب برپا کیے کہ قیامت تک ان انبیاء علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے سب کی زبانوں پر لکھ کر چھوڑ دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ان سب انبیاء علیہ السلام کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا. ان انبیاء علیہ السلام کا مقصد لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانا تھا، ظلم کے راستے سے نکال کر عدل اور انصاف کے راستے پر لانا تھا، جہالت سے نکال کر، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی تک لانا تھا. تو سامعین گرامی، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے، میرا دل اور میرا دماغ بڑا کر دیجئے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دیجئے، میری صلاحیتیں بڑھا دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کو آسان کر دیجئے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ہی ایک مددگار بنا دیجئے. ہم میں سے اکثر لوگ جو بڑے بڑے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور باہر سے وہ جا کر کہتے ہیں کہ میرے لیے مددگار بنو، میرے سپورٹر بنو، میرے فالوورز بنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ نہیں تھی، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. وہیں پر قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ مطمئن رہیے کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی کہ جس طاقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بھرے دربار میں فرعون کو چیلنج کیا، اور پھر فرعون سے مکالمہ کیا، اور پھر فرعون کو زج کر دیا، اور پھر فرعون آخرکار فرعون کی وہ جو سلطنت تھی، وہ جو سپر پاور تھی، وہ تباہ ہوئی. سامعین گرامی، یہ جو تباہ کرنے کی طاقت تھی، یہ فوج اور ٹینکوں اور جہازوں کی طاقت نہیں تھی، یہ ایمان، اخلاق اور کردار اور علم اور حکمت اور انصاف کی طاقت تھی. یہی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. اسی طاقت کو آج اپنی زندگیوں میں، ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طاقت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، بے پناہ دنیا کے وسائل مسخر کیے ہیں ہر انسان کے لیے، چھوٹے بڑے، طاقتور کمزور، امیر غریب، پڑھا لکھا نہیں پڑھا لکھا، سب کے لیے. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان وسائل کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ہم پر منحصر ہے. وسائل کا شکوہ نہیں ہے، صلاحیتوں کا شکوہ ہے. صلاحیتیں اگر رب العالمین میری بڑھائیں گے، اور تب بڑھائیں گے کہ جب میں ان سے مانگوں گا. اگر مانگوں گا ہی نہیں تو رب العالمین صلاحیتیں نہیں بڑھائیں گے. مانگوں گا، پھر اس کے لیے کوشش کروں گا، جد و جہد کروں گا، اسٹرگل کروں گا. کس کے خلاف؟ اپنے آپ کے خلاف. میرے اندر کا جو شیطان ہے اسے دباؤں گا،
پھر رب العالمین میری ان صلاحیتوں کو بڑھائیں گے اور پھر دنیا کی کامیابی بھی میرے مقدر میں ہوگی اور پھر انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی رب العالمین مقدر میں لکھیں گے۔ ابو المجاہد زاہد کے اس کلام سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور یہ گفتگو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے بارے میں ہے، دوسروں سے توقعات نہ رکھنے کے بارے میں ہے، کیونکہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہر مسلمان کا فرض ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ ماہ رمضان یہی ہمیں سبق دیتا ہے، مصیبتوں سے تکلیفوں سے نکل کر ہمیں ایک پختہ انسان، باعزم، حوصلے والا اور باصلاحیت انسان بناتا ہے۔ خود کو روشن کیجئے، خود جلوہ گر ہو جائیے، خود کو روشن کیجئے، خود جلوہ گر ہو جائیے، اپنی صبح و شام کے شمس و قمر ہو جائیے، حق پرست وہ حق شناس وہ حق نگر ہو جائیے، حق پرست وہ حق شناس وہ حق نگر ہو جائیے، رات کے ماحول میں نور سحر ہو جائیے، دھوپ کے ماروں کو جس کی چھاؤں میں راحت ملے، دھوپ کے ماروں کو جس کی چھاؤں میں راحت ملے، ریگزار زندگی میں وہ شجر ہو جائیے۔ لوگ چن لیں جن کی تحریریں حوالوں کے لیے، لوگ چن لیں جن کی تحریریں حوالوں کے لیے، زندگی کی وہ کتاب معتبر ہو جائیے۔ خاک ہونا ہی مقدر میں ہے اے زاہد تو پھر، خاک ہونا ہی مقدر میں ہے اے زاہد تو پھر، خاک پائے نبی سید گوہر ہو جائیے۔ خاک سامعین گرامی سب نے ہونا ہے، تو خاک اگر ہونا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کیوں نہ بنے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی جو خاک ہے اس کا مقام دنیا میں بھی بلند ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بلند رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔